افطار میں جلدی، کئی لوگ کہتے ہیں کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے تو چاہے وہ ٹائم سے بھی پہلے ہوتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ تو میں نے وہ افطار میں جلدی کا جو حدیث پاک میں حکم ہے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ کیوں ہے، کہ بھئی اتنی تاخیر نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ افطاری کریں، وہ منع ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز سے پہلے افطاری کر لیں لیکن ٹائم شروع ہو چکا ہونا چاہیے۔ انسان آپ دیکھیں ٹی وی چینل پر بھی یہ تماشا نظر آتا ہے، یعنی وہ بھی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی 1 منٹ باقی ہے، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ افطاری کریں، تیسرا بندہ وہ فارغ ہی ہو چکا ہے، یعنی یہ بے احتیاطی ٹی وی چینلز پر بھی نظر آتی ہے۔ تو اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، آپ کے پاس گھڑی درست ہونی چاہیے اور کیلنڈر صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی 1-آدھا منٹ اوپر کر لیں تو کوئی حرج ہے نہیں۔ سارا دن تو روزہ رکھا تو 1-آدھا منٹ اور صبر کرنا کون سا دشوار اور مشکل کام، بات اور بات دور نہ چلی جائے۔ میں ایک مثال دے رہا تھا اور اہل بیت نبوت کے اس عمل سے ایک درس اخذ کر رہا تھا کہ انہوں نے کیسا صبر کیا کہ ساری افطاری کا سامان ہی اٹھا کر مسکین کو دے دیا۔ اچھا پھر دوسرا دن ہوا، روزہ رکھا ہوا ہے تو یتیم نے صدا دی، وہ جتنی افطاری کا سامان تھا وہ اٹھا کر اسے دے دیا۔ تیسرا دن ہوا تو اسیر یعنی قیدی نے صدا دی تو جو سامان تھا اٹھا کر اسے دے دیا۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم کی سورۃ الدہر میں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کروایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں، اس میں بھی اب آگے درس ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ سبحان ہے، سبحان اللہ۔ یہ کوئی شاعر کا شعر یا اخبار کی خبر نہیں ہے، رب کا قرآن ہے، 29واں پارہ ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں سنیں اور کہے سبحان اللہ، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے کہ کوئی صلہ دو اور شکریہ بھی نہیں چاہتے، اور شکریہ بھی تمہارا شکریہ ادا کرو۔ اس حد تک ہماری یہ نیکی یعنی کھانا کھلانا اس حد تک خالص ہے اللہ کے لیے کہ تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے کہ تم اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دو، شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کو آپ یاد کر لیں، یہ 2 آیات میں نے پڑھی ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آیت اگر سمجھ کر پڑھ لی جائے تو 100 نفل پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، تو 200 نفل کا ثواب تو بیٹھے بیٹھے حاصل ہوتے ہیں۔ 2 آیات پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، انما اگلی آیت ہے انما نطعمکم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا، لا نريد منکم، ہم تم سے نہیں چاہتے جزا، جزا اردو میں بولتے ہیں جزا، صلہ بدلہ، کوئی جزا کوئی صلہ بدلہ ہم تم سے نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ ہوتی ہے بندے کے دل میں یار میں نے کسی سے نیکی کی ہے، یہ اگلے بندے یار میں نے شکریہ بھی نہیں ادا کیا، کرنا چاہیے لیکن ان کی نیکی اتنی خالص ہے وہ کہتے ہیں ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم تو سب کچھ اللہ سے ہی چاہتے ہیں، تو وہ اس سے لاتے ہیں۔ اسی حوالے سے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، آپ بھی اگر پڑھ کے
اصلاح خانوں میں شامل ہو جائیں سارے. کہ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہمت کسی میں ہے کہ خود بھوکا رہے دوسرے کو کھلا دے. آج کل تو کوشش کرتے ہیں دوسرے کا روالہ بھی چھین کے کھا لینا. دوسرے کے آگے پڑا رہا تو وہ بھی چھین چپڑ کے میں ہی کھا لوں. یہ اہل بیت نبوت کے عمل میں ہمارے لیے سبق ہے کہ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے. بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے ثابت تھے محمد کے گھرانے والے. کیسے ثابت تھے, آپ بھی پڑھ لیں. کیسے ثابت تھے محمد کے گھرانے والے. کیسے ثابت تھے محمد کے گھرانے والے. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اس لیے چلتے پھرتے درود شریف پڑھا کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل بیت نبوت نے میں درس دیا جن سے محبت کا قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے. قرآن کریم اللہ فرماتا ہے, سنیں اب یہ تیسری آیت میں پڑھنے لگے, پھر اس کا ترجمہ ہوگا 100 نفل اور مل جائیں گے. کہیں سبحان اللہ. سنیں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب فرما دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ جو میں نے تمہیں دین پڑھایا ہے, دین پہنچایا ہے, دین سکھایا ہے, اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى, سوائے اس کے کہ میری قرابت سے محبت ہے. میرا جو رشتہ ہے, میری جو قرابت ہے, اس سے محبت رکھو. اور خاص انتہا یوم وصال ہے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی محبت کا فیض کیا ہے. اللہ حدیث پاک میں کیا سنانے لگا ہوں میں, تو مجھے تو بھائی یہی تقریر آتی یا قرآن یا نبی کا فرمان. تو حدیث پاک سنیں. گلشن قدس کی بہاروں سے باغ جنت کے پھول لایا ہوں, عاشقوں بھر لو اپنے دامن کو, میں حدیث رسول لایا. حضور فرماتے میرے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمها ومحبیها علی اللہ, کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ, فاطمہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھڑانے والا, لفظی مطلب ہے, تو میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے. فاطمہ لفظ ہے, دعا کے نیچے زیر ہے. فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے محبت کرنے والوں پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. کیسی فیض والی محبت ہے. جی ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں. علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں حضرت سیدہ سے. انہوں نے کہا حضرت مریم کا بھی بڑا ذکر ہے قرآن کریم میں, ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالم, یہ سب جہان کی عورتوں پر انہیں بزرگی عطا کی حضرت مریم کو. تو علامہ اقبال کہتے ہیں مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, کہ مریم تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی وجہ سے ہمیں عزیز ہیں, ہم ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, لیکن حضرت زہرا ان سے ہمیں 3 وجہ سے عقیدت ہے. اور وہ 3 وجوہات کیا ہیں سنیں. یہ حضرات آپ کے پاس تشریف لا